ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے گروی رکھنے کے اور حوالے کرنے کے اور کفالت کے احکام بیان کرنے ہیں. گروی رکھنا، جسے عربی میں رہن کہا جاتا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے کچھ پیسے لے اور اس کے پاس اپنی کوئی چیز رکھ دے ضمانت کے طور پر کہ میں آپ سے جو پیسے لے رہا ہوں، ضمانت کے لیے یہ چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر میں نے اتنی مدت تک آپ کا قرضہ واپس نہیں کیا، آپ کو حق ہے کہ آپ اس چیز کو خرچ کریں، اس چیز کو اس قرض کے بدلے میں رکھ لیں. دیکھیں، زندگی میں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی بن جاتی ہے، کوئی مالی مشکل بن جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو انسان مجبور ہوتا ہے کہ دوسروں سے کچھ پیسے لے لے. اب دوسروں سے پیسے لینے کے مختلف عنوان ہیں. کبھی قرض کے طور پر لے لیتا ہے اور وہ بھی کوئی چیز ضمانت وغیرہ نہیں مانگتا. کبھی کوئی اس کے حوالے کر دیتا ہے، تحفے کے طور پر بخش دیتا ہے. اس طرح مختلف عنوان سے ایک چیز یا پیسے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. دین اسلام نے لوگوں کی آسانی کے لیے وہ معاملات جو عقلاء عالم، دنیا بھر کے عقل مند لوگ انجام دیتے رہتے ہیں، ان میں اگر کوئی قباحت شریعت کو نظر نہ آئے، کوئی برائی شریعت کو نظر نہ آئے، تو شریعت مقدسہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے ان معاملات کو باقی رکھا ہے. یہی گروی رکھنے کے معاملات اور احکام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج کل پیش آئی ہو. اسلام سے پہلے بھی انسان زندگی گزارتے تھے، ان کے ہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے تھے. تو عقلاء عالم اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو اس کے حل کرنے کے لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیسے دینے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو کیسے پیسے دوں، میری اتنی جان پہچان نہیں ہے آپ سے، میں کوئی ضمانت چاہتا ہوں. تو اپنی کوئی چیز اس کے حوالے کر دینا، میں آپ کو ان پیسوں کے مقابلے میں یہ چیز دے رہا ہوں. اگر اس مدت تک میں نے آپ کو اپنی امانت واپس نہیں دی، آپ کا قرضہ آپ کو واپس نہیں دیا، تو آپ کو اختیار ہوگا کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں. یہ ہے گروی رکھنا. گروی رکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے اس کی ملکیت قرض لینے والے کے پاس محفوظ ہے، یعنی ملکیت ابھی منتقل نہیں ہوئی. یعنی وہ گروی رکھی جانے والی چیز ابھی تک گروی رکھنے والے کی ملکیت میں باقی ہے. جس کے ہاں رکھی جا رہی ہے اس کی ملکیت نہیں بنی. ہاں، اس وقت اس کی ملکیت بن جائے گی اگر وہ اس معین مدت تک قرضے کو واپس نہ کرے. پھر اسے اختیار ہوگا، وہ چاہے کہ اسی چیز کو رکھ لے یا چاہے تو اسے بیچ کر اس کی قیمت کو رکھ لے. بہرحال جب تک گروی کے عنوان سے اس کے پاس ہے، وہ مدت نہ آئے، تو اس چیز کی ملکیت اپنے مالک کے نام محفوظ ہے. اس چیز کا مالک ابھی تک وہی ہے.
اور دوسرا اسے فائدہ بھی نہیں لے سکتا، استفادہ نہیں کر سکتا، اسے استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ مدت آ جائے اور گروی رکھنے والا قرض نہ دے۔ ان دو شرطوں کے بعد وہ پھر اسے استعمال کر سکتا ہے۔ جو چیز گروی رکھی گئی ہے اسے گروی رکھنے والا اور جس کے ہاں گروی رکھی گئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ قرض لینے والا اور جس نے قرض دیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اسے بیچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ گروی رکھی جانے والی چیز اگرچہ قرض لینے والے کی ملکیت ہے، لیکن کیونکہ اس نے اس چیز کو گروی رکھا ہوا ہے، اس چیز میں اس کا بھی حق ہے جس نے قرضہ دیا ہے، تو اب یہ مالک اس کی اجازت کے بغیر اسے بیچ نہیں سکتا، اسے کسی دوسرے کے ملکیت میں نہیں دے سکتا، اسے تحفے کے طور پر دوسروں کو نہیں دے سکتا، مگر یہ کہ دوسرا بھی اسے اجازت دے دے۔ قرض لینے والا قرض دینے والے کی اجازت سے اس چیز کو بیچ دے، دوسروں کے حوالے کر دے، دوسروں کو تحفے کے طور پر دے دے تو کافی ہے، تو درست ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ قرض دینے والے کی اجازت کے بغیر اس گروی رکھی جانے والی چیز کو جا کے بیچ دیتا ہے، اجازت نہیں لی، لیکن پھر آ کے قرض دینے والے کو بتاتا ہے کہ میں نے اس چیز کو بیچ دیا ہے۔ اگر قرض دینے والا راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں تو یہ معاملہ درست ہے، کیونکہ جو چیز رکاوٹ تھی وہ یہی کہ اس کا حق تھا اس میں، جب اس نے اپنی مرضی سے اختیار سے اجازت دے دی، اب یہ معاملہ درست ہے۔ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے، جس کے ہاں گروی رکھی جا رہی ہے، اگر وہ چاہے تو اسی چیز کو رکھ لے اس مدت کے بعد جس مدت کو قرض لینے والے نے معین کیا تھا کہ میں اتنی مدت میں قرض دے دوں گا، لیکن نہیں دیا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو اسی چیز کو رکھ لے، مطلب گھر گروی رکھا گیا، اب قرض دینے والے کی مرضی ہے کہ اسی گھر کو رکھ لے یا چاہے تو گھر کو بیچ کر اس کی قیمت رکھ لے۔ البتہ یہ لازمی ہے کہ جو چیز گروی رکھی گئی تھی اگر اس کی قیمت زیادہ ہے، اگر اس کی ملکیت اور اس کی حیثیت اس قرضے سے زیادہ ہے جو دیا گیا ہے، تو جو چیز اضافی ہے وہ قرض لینے والے کو واپس دی جائے گی، کیونکہ قرض دینے والا اتنی مقدار میں رکھ سکتا ہے جتنا اس نے قرض دیا تھا، اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہیں کچھ گروی رکھے جانے والی چیز اور گروی رکھنے والے اور گروی جس کے ہاں رکھی جا رہی ہے اس کے مختصر احکام۔ ایک اور معاملہ جو عقلاء عالم انجام دیتے ہیں وہ حوالہ ہے۔ حوالے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی حق ہو، کوئی کسی کو کوئی چیز دے، اب جو چیز دے رہا ہے، جو صاحب حق ہے، وہ اطمینان کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ شخص مجھے میری امانت یا میرا قرضہ، میرا حق لوٹا دے گا، اس سے یہ طلب کرتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا شخص لے آؤ جو یہ قبول کر لے۔ حوالہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی قرض لیا تھا اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اپنا یہ قرض دوسرے کے حوالے کر دے، یعنی قرض لینے والا
جا کے قرض دینے والے کو کہتا ہے کہ تمہارا جو قرض میرے ذمے پر تھا، میں نے ادا کرنا تھا، اب میرے بجائے وہ دوسرا شخص تمہارا یہ قرض ادا کرے گا۔ مثلا ہو سکتا ہے اس طرح ہو کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کی کوئی چیز یا اس کا حق یا اس کا پیسہ تھا دوسرے شخص پر، تو یہ قرض لینے والا آتا ہے قرض دینے والے کے پاس کہ کیونکہ میرے پیسے پہلے سے اس کے پاس ہیں، میری فلاں چیز اس کے پاس ہے، میں اتنے ایسے طلب رکھتا ہوں، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ جو قرض آپ نے مجھ سے لینے کی بجائے اب فلاں سے لیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے قرض کو مقروض دوسروں کے حوالے کر دے کہ میرا یہ قرض میں نہیں دوں گا، میری بجائے فلاں شخص دے گا۔ یہ ہے حوالے کرنا، دوسروں کے حوالے کرنا کہ میرا یہ قرض میری بجائے کوئی دوسرا ادا کرے گا، یہ حوالہ کہلاتا ہے۔ اس میں یہ لازمی ہے کہ جس کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ آئے اور یہ قبول کر لے کہ جی ہاں اس کا کوئی حق میرے اوپر بنتا ہے، یا کسی بھی بنیاد پر اس کا قرضہ میں لوٹا دوں گا۔ اب اگر جس نے قرض دیا تھا وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، یعنی جو حوالہ قبول کر رہا ہے ایک، اور جس نے قرض دیا تھا دو، ان کا معاملہ آپس میں ہو رہا ہے، یعنی قرض دینے والا قبول کر رہا ہے کہ بھائی جو میں نے قرضہ اس کو دیا تھا، اس زید کو دیا تھا، اس کی بجائے آپ سے لے لوں گا، مجھے تو میری چیز سے غرض ہے، مجھے تو اپنے پیسے چاہیے، چاہے وہ دے دے چاہے تم دے دو، میرے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو جو حوالہ قبول کر رہا ہے وہ اور جس نے قرض دیا تھا، یہ دونوں اگر راضی ہو جاتے ہیں تو یہ حوالہ درست ہے۔ البتہ حوالے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ نمبر ایک، حوالہ قبول کرنے والا عاقل ہونا چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے، اور اپنی مرضی اور اختیار سے اس چیز کو قبول کرے، اسے مجبور نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہے، اور جس کا قرض ہے وہ بھی اس چیز پہ راضی ہو رہا ہے۔ اس شرط پر یہ حوالہ درست ہے۔ جس نے قرض دیا ہے وہ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے اپنے مال کو استعمال کرنے میں شریعت کی طرف سے یا حاکم شرع کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ رکھتا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے حاکم شرعی کسی بھی شخص کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے اور استعمال کرنے سے روک دیتا ہے، اسے ممنوع التصرف قرار دیتا ہے کہ یہ اپنی ہی ملکیت میں حق تصرف نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر جو حوالہ دیا جا رہا ہے، جو شخص حوالہ قبول کر رہا ہے اور قرض دینے والا اجازت دے رہا ہے، تو یہ قرض دینے والا ممنوع تصرف نہ ہو، حاکم شرع نے اسے اپنی ملکیت میں تصرف کرنے سے روک نہ دیا ہو۔ اگر اسے روکا گیا ہے تو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا حوالے میں یہ لازمی ہے کہ جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ ممنوع تصرف نہ ہو، اپنی ملکیت میں حق تصرف رکھتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حوالہ وہاں پہ دیا جا سکتا ہے جہاں پہ قرض لینے والے نے یقینی طور پہ قرض لے لیا ہو۔ تو حوالہ وہاں نہیں دیا جا سکتا جہاں ابھی تو قرضہ نہیں لیا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ میں جب آپ سے قرض لوں گا تو میرا قرض فلاں شخص آپ کو دے گا، یہ درست نہیں ہے۔ حوالہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ قرض لیا جا چکا ہو، قرضہ یقینی ہو، پھر قرض لینے والا آ کے اپنا قرض دوسروں کے حوالے کر دے کہ میرے بجائے یہ شخص آپ کو ادا کر دے گا۔
یہ حوالے کرنے کا مسئلہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے، یعنی سب کچھ واضح کر دینا چاہیے۔ قرضہ کتنا دیا گیا ہے، کس نے دیا ہے، کس نے لیا ہے، اور اس حوالے کو ابھی قبول کون کر رہا ہے، وہ جنس کیا تھی جو لی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو واضح ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک معاملہ صاف اور شفاف نہ ہو تو شریعت اس معاملے کو قبول نہیں کرتی۔ بعد میں جا کے اختلافات ہوں، شکایتیں پیدا ہوں، جھگڑے ہوں، اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ اس کا دروازہ بند کر دیا جائے اور معاملے کی تمام جہات کو واضح اور مشخص کر دیا جائے۔ یہ حوالے میں لازمی ہے۔ کچھ احکام اس کے بیان کر لیں۔ جس نے قرض دیا ہے اس کی مرضی ہے کہ اس حوالے کو قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس نے کچھ پیسے دیے ہیں، جس نے قرض لیا ہے اسے دیے ہیں، اب یہ اس قرضے کو دوسروں کے حوالے کر رہا ہے تو قرض دینے والے کی مرضی ہے کہ اس حوالے کو قبول کرے یا نہ کرے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ جس کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ تیسرا شخص وہ پیسہ واپس کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ چاہے تو اس حوالے کو رد کر سکتا ہے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ لیکن جب اس نے قبول کر لیا، حوالے قبول کرنے والے نے بھی قبول کر لیا، تو اب یہ معاملہ لازم بن چکا ہے۔ کوئی بھی اسے فسخ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ پہلے سے یہ شرط رکھی گئی ہو، حوالے قبول کرنے والے نے شرط رکھی ہو یا قرض دینے والے نے کوئی شرط رکھی ہو کہ جناب میں جب چاہوں اس حوالے کو ختم کر سکتا ہوں، توڑ سکتا ہوں، تو اس شرط کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ کچھ حوالے کے احکام۔ تیسرا معاملہ جو اسی حوالے سے ہی انجام دیا جاتا ہے وہ ہے ضمانت۔ ضمانت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قبول کر لے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، میں ضامن بن رہا ہوں اس کے قرض کا، اس نے جو آپ سے کچھ لیا ہے میں واپس اسے کر دوں گا، اور قرض دینے والا بھی اس بات کو قبول کر لے، یہ ضمانت ہے۔ ضمانت میں کچھ چیزیں لازمی ہیں، وہ یہ کہ جو ضمانت قبول کر رہا ہے یعنی جو ضامن بن رہا ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے، رشد رکھتا ہو یعنی برائی اور بھلائی کو سمجھ سکتا ہو، پیسوں کا صحیح استعمال کرنے والا ہو، بے وقوف وغیرہ نہ ہو، اور اپنے اختیار اور مرضی سے اس چیز کو قبول کرے، یہ شرط ہے۔ اگر اسے مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تمام معاملات میں یہ شرط ہے کہ اپنے اختیار سے ہوں، مگر یہ کہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جن میں اگر بعد میں بھی انسان راضی ہو جائے تو بھی وہ معاملہ درست قرار پاتا ہے۔ اور یہاں بھی قرض دینے والا ممنوع تصرف نہ ہو، اپنی ملکیت میں تصرف کرنے سے اسے روکا نہ گیا ہو، مقروض کا قرضہ یقینی ہو یعنی واقعاً وہ قرض لے چکا ہو، آنے والے قرض کے لیے جب بعد میں لوں گا تو یہ ضامن پڑے گا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ جو ضامن بن رہا ہے اسے بغیر شرط کے ضمانت قبول کرنی چاہیے، یعنی وہ شرط نہیں لگا سکتا، اپنی ضمانت کو کسی چیز پر کسی چیز سے مشروط نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر فلاں تاریخ تک یہ کام ہو گیا تو میں ضامن ہوں ورنہ ضامن نہیں ہوں، البتہ یہ احتیاط واجب کی بنیاد پر ہے۔ ایک قول ہے آدمی اگر چاہے تو اس فتویٰ سے دوسری فتویٰ کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے، اس بات کو ماننے کی بجائے کسی دوسرے کی اگر فتویٰ واضح اور مشخص ہو تو اس کی طرف بھی رجوع
کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضمانت کے حوالے سے۔ ضمانت کے احکام کچھ اس طرح ہیں کہ جو ضامن بن رہا ہے عام طور پہ بنیاد یہی قرار دی جاتی ہے کہ جو ضامن بن رہا ہے یہ ضامن بعد میں جا کے اس سے لے لے گا جو مقروض ہے، لہٰذا ایک شخص ضامن بن گیا، بعد میں قرض دینے والے نے اپنا قرضہ معاف کر دیا یا قرضے کا کچھ حصہ معاف کر دیا، تو جتنا معاف کیا گیا ہے، اگر پورا معاف کیا گیا ہو تو پورا، اگر پورا معاف نہیں کیا گیا، آدھا یا جتنا بھی حصہ معاف کیا گیا ہے، اس حصے کو یہ ضامن اس قرض لینے والے سے نہیں لے سکتا، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تم ضامن تھے، جو چیز تم دو گے وہی قرض لینے والے سے لے سکتے ہو، لیکن جو چیز تم نے دی ہی نہیں، قرض دینے والے نے خود ہی معاف کر دی ہے، اس میں آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ جا کے اس سے کہیں کہ میں ضامن تھا لہٰذا یہ چیز اب مجھے دے دو۔ جو ضامن بن چکا ہے وہ ضمانت کو ختم نہیں کر سکتا، اب یہ ضمانت اس کے لیے لازمی ہے، مگر یہ کہ جس نے قرض دیا تھا وہ اپنے قرض وغیرہ کو معاف کر دے یا یہ قرض اسے مل جائے، اس طرح کے دوسرے مسائل جو پیش آئیں تو اور بات ہے، وگرنہ ضامن اپنی طرف سے ضمانت ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن شروع میں ہی ضامن اور جس نے قرض دیا ہے یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ ہم جب چاہیں اس ضمانت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ضامن شروع میں ہی اگر یہ شرط لگائے کہ میں ضامن تو بن رہا ہوں لیکن میری مرضی ہے میں جب چاہوں اس ضمانت سے بری ذمہ ہونا تو بری ذمہ ہو سکتا ہوں، اگر قرض دینے والا اس بات کو قبول کر لے یا قرض دینے والا یہ کہے کہ میں جب چاہوں اس کی ضمانت کو ختم کر دوں، اگر یہ شرط پہلے سے معین کی جائے تو اس شرط کے مطابق عمل کرنا درست ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کا ضامن بن رہا ہے لیکن جس کا ضامن بن رہا ہے اسے بتائے ہی نہیں، اس کے بتائے بغیر جس نے قرض دیا تھا اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں اور اپنی طرف سے اس کے پیسے بھی ادا بھی کر دے، اس صورت میں اسے یہ حق نہیں بنتا ہے کہ یہ قرض لینے والے کے پاس جا کے کہے کہ میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے لہٰذا تم ابھی مجھے دے دینا، کیونکہ اجازت کے بغیر یہ ہوا تھا۔ جب اجازت کے بغیر ہوا ہے تو اب اسے یہ حق نہیں بنتا کہ جا کے اس سے مطالبہ کرے۔ لیکن اگر اس نے ضمانت اس کی اجازت سے لی تھی، اس نے خود جا کے کہا تھا کہ بھئی تم میرے ضامن بن جاؤ، اب میری پریشانی ہے یہ حل ہو جائے، تو اس صورت میں جب بھی وہ پیسے ادا کر دے گا اسے حق بنتا ہے کہ وہ قرض لینے والے کے پاس جا کے مطالبہ کرے۔ یہ کچھ مختصر احکام تھے ضمانت کے حوالے سے۔ ایک اور معاملہ جس کی طرف آج ہم اشارہ کرنا چاہیں گے وہ ہے کفالت کا۔ کفالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی حق ہو اور اسے یقین نہ ہو کہ یہ حق ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، جب اس حق دینے کا وقت آئے گا تو یہ شخص میرے پاس آئے گا بھی یا آئے گا ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لینے کے بعد پھر کبھی نظر ہی نہ آئے۔ اور کیا کریں، افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں کہ دوسروں کا اعتماد بھی ختم کر دیتے ہیں، کسی سے کچھ لیا اور پھر نظر ہی نہیں آتے۔ تو جو حق ہے، جو صاحب حق ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ اسے ملزم کرے، اس کے لیے لازمی قرار دے، بھائی میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں لیکن تم ایک شخص لے کر آؤ جو یہ ذمہ داری قبول کرے کہ اس موقع پر تمہیں میرے ہاں لے کے آئے گا، تمہیں میرے ہاں حاضر کرے گا۔ تو جو شخص اس ذمہ داری کو قبول کرے اسے کفیل کہا جاتا ہے، اس عمل کو کفالت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی یہ قبول کرے کہ میں اس شخص کو
فلاں مکان یا جو معین کیا گیا ہے، جو جگہ معین کی گئی ہے یا جو زمانہ معین کیا گیا ہے، اس وقت میں آپ کو یہ شخص لا کے دوں گا، اس شخص کو میں حاضر کر دوں گا، یہ کفالت ہے۔ جو شخص کفیل بن رہا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، اختیار سے اور مرضی سے اس معاملے کو قبول کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہو، اسے اتنا اختیار حاصل ہو کہ اس شخص کو حاضر کر سکے۔ ایک شخص خود کمزور، ضعیف اور لاچار ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جا کے کہے کہ میں فلاں صاحب اختیار کو حاضر کروں گا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ کفیل وہ بن سکتا ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس شخص کو اس وقت اس کے ہاں حاضر کر سکے۔ کفالت کے لیے قرارداد کی جائے، شرعی اصطلاح کے مطابق سیغہ پڑھا جائے، یعنی کفیل آ کے کہے کہ میں کفالت کو قبول کر رہا ہوں، صاحب حق جو حق دے رہا ہے، جو کوئی چیز دے رہا ہے، وہ بھی قبول کر لے کہ ہاں میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی قرارداد کی جائے، سیغہ پڑھا جائے اس کا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سیغہ عربی میں ہی ہو، کسی بھی زبان میں اگر وہ دونوں یہ قرارداد قبول کر لیتے ہیں، کفیل کہتا ہے کہ میں ضامن ہوں، میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر جہاں آپ چاہیں گے اس شخص کو لے آؤں گا، اور صاحب حق اس بات کو قبول کر لے تو کافی ہے اور کفالت شرعی طور پر ثابت ہو جائے گی۔ کچھ چیزوں سے کفالت ختم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ کفالت کا ایک مقصد تھا، جو صاحب حق ہے اسے اگر اپنی وہ چیز مل جائے جس چیز کے لیے وہ کفیل بنا تھا، اگر وہ اس تاریخ کو اس مکان پر اس شخص کو لے آئے جس کا یہ کفیل بنا تھا، تو پھر کفالت ختم ہو جائے گی۔ یا یہ کہ جس پر حق ہے اگر وہ اپنے حق کو ادا کر دے، اگر وہ اپنے حق کو ادا کر دے تو بھی اس سے کفالت ختم ہو جائے گی۔ اگر صاحب حق جس نے کوئی چیز دی تھی دوسرے کو، اگر وہ اس کو معاف کر دے، کہہ دے کہ میں اپنا حق معاف کر دیتا ہوں، تو اب یہ کفالت اسی لیے تھی کہ اس کو لے آنا تھا، جب اس نے اپنا حق ہی معاف کر دیا اب لے آنے کی تو بات ہی نہیں رہی، جب لے آنے کی بات ہی نہیں رہی تو پھر اس صورت میں کفالت ختم ہو جائے گی۔ اگر صاحب حق کفالت کو ختم کر دے، یعنی کہے کہ اب کفالت کی ضرورت نہیں ہے، بھئی آپ نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کو لے آنا ہے، اب مجھے اس پہ اطمینان ہو گیا ہے، اب میں جانوں وہ جانے، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کفالت کو ختم کر دیتا ہے تو اس سے بھی کفالت ختم ہو جائے گی۔ جو کفیل بنا ہے وہ یہ جس کی کفالت لی گئی ہے، جس پر حق بنتا ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک مر جائے، موت برحق ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو اس سے بھی کفالت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر کفیل مر جائے تو مرنے کے بعد تو کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اب مردہ سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کو لے آنا ہے تو اب لے آؤ۔ اور اسی طرح اگر جس پر حق تھا وہ مر جائے تو اب کفیل کس کو لے آئے گا؟ کوئی شخص ہی نہیں ہے کہ کفیل اس کو جا کے لے آئے، تو کفیل کے مرنے کی صورت میں یا جس پر حق تھا اس کے مرنے کی صورت میں کفالت ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ کفالت کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ کفیل بننا مکروہ ہے، یعنی اچھا عمل نہیں ہے کہ انسان کفیل بنے کہ میں فلاں کو حاضر کر دوں گا، فلاں میری مٹھی میں ہے، میں جب چاہوں اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ البتہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کراہت اس وقت ہے جب اختیاری حالات ہوں، لیکن ایک شخص پریشان ہے،
اسے بہت بڑی پریشانی ہے، اسے کہیں سے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کفیل کوئی لے کر آؤ جو تمہاری کفالت کو قبول کرے، وہ پریشانی کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں یہ کراہت کم ہو جاتی ہے، یا مجبوری اگر بہت ہی زیادہ ہو تو یہ کراہت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ معاملات تھے گروی رکھنے کے حوالے سے، اپنا قرضہ دوسروں کے حوالے کرنے کے حوالے سے، ضمانت اور کفالت کے۔ اسلام نے ان عقلائی مسائل کو، معاملات کو درست قرار دیا ہے تاکہ عقلاء عالم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اس طرح کے معاملات انجام دیں۔ البتہ شریعت نے بعض جگہوں پر اس کی حد حدود کو بیان کیا ہے تاکہ کسی بھی معاملے میں ایسا نہ ہو کہ کسی کو نقصان ہو جائے، کسی کی عزت نفس پہ حرف آ جائے، کسی کی توہین ہو، یا اس طرح کے دوسرے اختلافات پیش آئیں، شکایتیں ہوں، یا بات جھگڑوں تک جا پہنچے، تو وہاں پر شریعت نے اس کے لیے کچھ قیودات ذکر کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے یا حل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔